یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آج کا سلسلہ بالخصوص ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف، ماہ میلاد شریف سے متعلق چند سوالات پر مشتمل ہوگا۔ آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ اس موضوع سے متعلق جو کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یا کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو آپ ہمارے نمبرز پر کال ریکارڈ کروائیے۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی کال بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ سوالات کے آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے مسواک شریف کے فضائل کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ میلاد الحمدللہ عز و جل جاری ہے اور اسی ماہ میلاد کے صدقے ماہ مسواک بھی جاری ہے۔ الحمدللہ ماہ مسواک منایا جا رہا ہے۔ مسواک کرنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جہاں اس کی کرنے کی، مسواک کرنے کی ترغیب دلائی، وہیں اسلامی بھائیوں کی، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، معلومات کے لیے الحمدللہ مسواک شریف کے فضائل پر مشتمل رسالہ بھی الحمدللہ عطا فرما دیا۔ یہ رسالہ گزشتہ روز ہی الحمدللہ منظر عام پر آیا ہے اور بہت سارے اسلامی بھائی الحمدللہ اس کو حاصل کر کے پڑھ بھی چکے ہیں۔ حصول برکت کے لیے اس رسالے سے، مسواک شریف سے متعلق کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر اہل سنت مسواک شریف کے فضائل رسالے کے صفحہ نمبر 10 پر نقل فرماتے ہیں، مسواک شریف کرنا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے مسواک کے 14 مدنی پھول۔ اس کی ابتدا میں کچھ تمہید باندھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مسواک پیلو یا زیتون یا وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ مسواک کی موٹائی چنگلیہ یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ بالش یعنی یہ ہاتھ ایک انگلی سے انگوٹھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کو بالش کہتے ہیں۔ اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ طبیبوں کا مشورہ ہے کہ مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس رسالے کے جو سر ورق کے بعد جو اندر کا صفحہ اس پر لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ 1 لاکھ کی تعداد میں الحمدللہ چھپا ہے، لیکن یہ رسالہ لوگوں کی طلب اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہے اور یہ بھی بہت مشکل سے یہ دستیاب ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی کوششیں ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں چھاپا جائے، تو آپ بھی نیت فرما لیجئے جیسے ہی رسالہ آپ کے پاس مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہوگا، اس کو ضرور حاصل کریں گے، خود بھی پڑھیں گے، دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کے پڑھنے کی ترغیب دلائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے، آپ اس کو وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے نہ صرف خود پڑھیے بلکہ دیگر مسلمانوں کو بھی اس رسالے کو آپ سینڈ کیجیے۔ واٹس ایپ کے ذریعے، دیگر جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، آپ بہت سارے میسیجز، بہت ساری کتابیں، بہت ساری پوسٹ سینڈ کرتے ہوں گے، تو آپ اس رسالے کو بھی کیجیے۔ انشاءاللہ اس کا بھی ثواب حاصل ہوگا، جو پڑھ کر عمل کرے گا انشاءاللہ اس ثواب میں سے بھی ہمیں انشاءاللہ حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف سے متعلق الحمدللہ آج ہمارا سلسلہ ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں میلاد شریف منانے کے اور اس میں بہت سارے چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے، انہی میں سے ایک پرچم لگانا، جھنڈا لگانا ہے، اور پرچم بھی مختلف طرح کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ مدنی ماحول میں جو پرچم ہے اس میں 3 کلر ہیں، سبز رنگ بھی ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سبز گنبد سے نسبت رکھتا ہے،
اور نیلا رنگ بھی ہے جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد سے نسبت رکھتا ہے. اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے گنبد سے نسبت سے بھی رنگ موجود ہے. لیکن اور بھی بہت طرح کے پرچم ہوتے ہیں. بعد میں کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے. تو اب کلمہ شریف کے اندر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام وہاں لکھا ہوتا ہے تو چھوٹا سا سواد لکھ دیتے ہیں جھنڈے کے اوپر. تحریروں میں بھی ہوتا تھا لیکن جھنڈے میں بھی. لیکن جھنڈے پہ لکھنے والوں کی بعضوں کی نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم پورا درود پاک لکھیں گے نا تو بے ادبی ہوگی. اگرچہ سرکار علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے تو اس لیے درود پاک کے بجائے وہ سواد ڈال دیتے ہیں یا سلام ڈال دیتے ہیں. تو کیا یہ انداز اپنانا جھنڈے کے اندر درست ہے یا یہاں پر بھی منع ہی کہلائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی جب لکھا جائے تو اس کے ساتھ پورا درود پاک لکھا جائے. ٹھیک ہے. مختصر سواد لکھنا یا سلام لکھنا یہ حرام ہے. اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے. اب چاہے تحریر کی صورت میں ہو یا وہ تحریر کاغذ پر ہو یا جھنڈے پر ہو یا کپڑے کے بینر پر ہو یا ویسے ہی کسی جگہ پینٹنگ کی صورت کے اندر ہو، الغرض جہاں بھی ہو مکمل درود پاک ہی لکھا جائے. ٹھیک ہے. تو اب جھنڈے کے اندر اس نیت سے اگر کوئی جو ہے وہ سواد لکھتا ہے کہ جناب جھنڈا اگر زمین پہ گر جائے گا بے ادبی ہوگی تو بے ادبی ہوگی، یا جشن ولادت لکھتا ہے تو آگے جو ہے وہ سواد لکھ دیتا ہے، یا اور کوئی جو ہے وہ کرتا ہے عید میلاد النبی جو ہے وہ لکھتا ہے اور آگے جو ہے وہ سواد ڈال دیتا ہے. تو دیکھیں اولاً تو جب اس کے اوپر آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہیں اور وہ تحریر ماہ میلاد سے متعلق ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد سے متعلق ہے تو اس کا بھی اپنی جگہ ادب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. فقط سواد لکھنے سے بقیہ کی بے ادبی جو ہے وہ درست ہو جائے ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ جو میلاد النبی لکھا ہوا ہے تو نبی خود جو ہے وہ ایک مقدس جو ہے وہ نام ہے اور لفظ ہے، تو اس کی اپنی تعظیم کرنا ضروری ہے. تو یوں یہ جو ایک کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ یا وہم آئے کہ اس وجہ سے ہم لکھتے ہیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی جگہ پر بھی لکھ رہے ہیں تو اس کو یا تو یہ ہے کہ آپ بالکل سادہ پرچم رکھیں، اس کے اوپر کوئی تحریر لکھیں ہی نہیں، اور تحریر نہ بھی ہو جب بھی جو ہے وہ چونکہ مبارک مہینے سے تعلق ہے اس پرچم کا، میلاد سے جو ہے وہ تعلق ہے تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ مقدس ہو گیا. اب اس کی ویسے بھی اگر وہ پڑا ہوا ہوگا تو ہر دیکھنے والا اسے بے ادبی جو ہے وہ شمار کرے گا، تو اس کا ویسے ہی ادب کیا جائے گا اور تحریر جو ہے وہ نہ لکھی جائے. اور اگر تحریر لکھی جائے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہو تو سواد یا سلام ہرگز نہ لکھا جائے بلکہ پورا درود پاک ہی لکھا جائے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح نالے پاک کے بیجز لگائے جاتے ہیں اور بھی گنبد شریف کے بیجز وغیرہ لگائے جاتے ہیں خاص کر اس موقع کے اوپر، تو ان کو لگانا تو جائز ہی ہوگا. تو اب کیا ان کو لگا ہوا اس حالت میں واش روم میں جا سکتے ہیں، استنجا خانے جا سکتے ہیں؟ جی، واش روم میں اس حال کے اندر نہیں جا سکتے. اگر جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو اب اس کو اتار کر جو ہے وہ یا تو باہر رکھ کر کہیں پر جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ اگر باہر رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں جیب میں چھپا کر جو ہے وہ رکھیں اور پھر جائیں. اس حال کے اندر جو ہے واش روم میں جانا یا کسی بھی نجاست والی جگہ پر جانا تو یہ جو ہے وہ معیوب اور بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں. جیب میں بھی کسی کو تھیلی وغیرہ چھوٹی سی رکھ لیں، بہتر یہ کہ اس میں جو ہے وہ رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے جو انگوٹھی مبارک تھی اس میں جو ہے وہ نام نامی لکھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے بیت الخلاء کے لیے تو آپ اسے اتار دیا کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ضمناً ایک سوال ہمارے ڈائریکٹر صاحب توجہ دلا رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ موبائل ٹونز ہوتی ہیں اور نعتیں وغیرہ اس میں لگی ہوتی ہیں اور اس کو بھی اسی حالت میں ہم واش روم میں لے جاتے ہیں تو وہاں بھی بج پڑتی ہے، تو اس پر بھی آپ کو مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اسی وجہ سے موبائل ٹونز کے اوپر جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت یا کوئی جو ہے مقدس کلمہ یا نعتیں لگانے سے جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی ایسے مقام پر بج اٹھتی ہے جو کہ توہین اور بے ادبی کی طرف جو ہے وہ چیز لے کر چلی جاتی ہے. کوئی واش روم میں بیٹھا ہوا ہو اور موبائل جو ہے وہ بج جائے اور اب کوئی ایسی آیت اگر اس نے لگائی ہوئی ہے یا جو ہے وہ کوئی نعت لگائی ہوئی ہے یا اور کوئی کلمہ مبارک لگایا ہوا ہے تو یہ چیز بے ادبی کی طرف جائے گی. ہر کوئی یہ کہے گا کہ یار یہ غلط کیا ہوا ہے. صحیح. تو چونکہ عرف کا دار و مدار بے ادبی اور ادب کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. موبائل پر اگر کوئی ٹون لگانی ہے تو سادہ ٹون لگائیں جو کہ میوزیکل بھی نہ ہو اور مقدس جو ہے وہ کلمات والی بھی نہ ہو.
ٹھیک ہے، تو گانوں کی بھی نہ ہو، گانوں کی بھی ہر لازمی سی بات ہے، نہیں لگانی ہے تو یہ ہے کہ نعتیں نہ لگائیں تو اللہ۔ گانے تو موسیقی تو ویسے ہی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے، ہم ماہ میلاد منا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں جو موسیقی کی چیزیں ہیں انہیں توڑ دوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام موسیقی کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، تو امتیوں کو چاہیے کہ آپ علیہ السلام جس چیز کے توڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں اس سے دور رہیں اور اس سے مکمل طور پر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اچھا اسی طرح کال کرتے ہیں تو بیک پر بھی نعت لگوا لی جاتی ہے، جیسے میں رنگ ٹون دے رہا ہوں اور اس دوران اس کی آواز، نعتوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی کلام ہے؟ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی جو ہے قرآن پاک کی آیت وغیرہ جو ہے وہ نہ لگوائی جائے کہ سامنے والا جب سنے گا تو وہ آدھی جو ہے وہ کٹ جائے گی، تو یہ ایک غیر مناسب سا جو ہے وہ عمل ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس میں میرا مشاہدہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ہم نے کال کی تو آگے سے گانوں کی ٹونز کی آواز آ رہی ہے، اب متعلقہ فرد کو کہا کہ بھئی آپ نے تو گانے لگائے ہوئے ہیں، آپ کی ٹون پر گانے آ رہے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے نہیں ہم نے تو نعتیں لگوائی تھیں، تو اس سے پھر یہی سمجھ آیا کہ شاید وہ پیکج وغیرہ کوئی ختم ہوتا ہوگا، تو اب وہ گانے جو ہیں وہ ان کی نعتیں جو ہیں وہ گانوں میں یا کسی اور چیز میں تبدیل ہوتی ہوں گی، تو ایسی چیز کی ہی نہ جائے جس میں گناہ میں پڑھنے یا کسی اور کو گناہ میں مبتلا کرنے کا کوئی اندیشہ بھی ہو، تو ان چیزوں سے بچا جائے۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی ہیں اور دیگر کے بھی، کہ کیا اسلامی بہنیں گھر میں محفل نعت کروا سکتی ہیں، نعتیں پڑھ سکتی ہیں، اور ضمناً یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ آج کل یہ تو ہوگی اسلامی بہنوں کی نعت خوانی، محفل میلاد جو مردوں کی ہوتی ہے گلی محلوں میں، مساجد میں، وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی نعت کے لیے لایا جاتا ہے، بہت زیادہ دیکھنے میں رجحان آ رہا ہے یہ، تو کیا یہ درست ہے کہ چھوٹی بچی کو اتنے سارے افراد کے درمیان نعت کے لیے لایا جائے، اور خاص کر اسلامی بہنیں جو گھروں میں نعت خوانی کی محافل کرتی ہیں اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف و توصیف بیان کرنا جس طرح جو ہے وہ ایک مسلمان مرد کا حق ہے، یوں ہی جو ہے وہ عورتوں کا بھی بالکل حق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا بالکل خواتین کے لیے بھی نہ صرف جائز بلکہ مستحسن اور مستحب جو ہے وہ عمل ہے۔ ہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عورت کے تمام معاملات کے اندر پردے کی رعایت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز جو کہ فرض جو ہے وہ عبادت ہے، اس تک میں یہ کہا گیا کہ جب زمانہ رسالت میں ابتدا میں خواتین جو ہے مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتی تھیں، بعد میں سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے سے، تو اب عورتوں کو گھر پہ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن جب خواتین آتی تھیں تو اس وقت بھی جب جیسے امام سے کوئی غلطی ہو جائے، رکوع میں جانا تھا رکوع میں نہیں گیا بھول گیا، یا 2 رکعت کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، کوئی بھی غلطی ہو گئی، تو اب پیچھے سے لقمہ دیتا ہے مقتدی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو مرد مقتدی ہے وہ تو تسبیح کے ذریعے لقمہ دے گا، امام کو بیٹھنا تھا کھڑا ہو گیا تو اس نے سبحان اللہ کہہ دیا، یا کھڑا ہونا تھا بیٹھ گیا تو اللہ اکبر کہہ کے لقمہ دے دیا۔ لیکن اس میں بھی عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ لقمہ دیں، بلکہ ان کو یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ تصفیق کریں گی کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر جو ہے وہ اشارے سے، آواز سے جو ہے وہ امام کو اس طرف متوجہ کریں گی کہ امام جو ہے وہ غلطی کی طرف جا رہا ہے یا غلطی کر رہا ہے۔ تو نماز جیسی اہم عبادت اور لقمہ اس لیے کہ جناب لقمے سے نماز کو فاسد ہونے سے بچانا ہے یا نماز کو مکروہ ہونے سے بچانا ہے، تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ عورتوں کی پردے کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ تو یوں ہی تمام معاملات کے اندر یہی ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گی خواتین، یا اپنی خواتین کی ہی محفل ہو، تو بس اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے، کیونکہ عورت کی نغمے والی آواز بھی عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، نہ اس کا اتنی آواز سے پڑھنا جائز کہ غیر محرم مردوں تک آواز پہنچے، اور نہ ہی مردوں کا عورت کے نغمے والی آواز سننا جو ہے وہ جائز ہے۔ اچھا، اور مرد سنے گا نہیں؟ مرد جو ہے وہ سن بھی نہیں سکتا، اس کے لیے سننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ محافل گھر میں اگر منعقد کریں تو گھر میں ایسے کمرے میں منعقد کریں کہ آواز باہر نہ جائے، اور آواز بھی آہستہ رکھیں، کیونکہ آواز تو دیکھیں جب اس کو جگہ ملے گی تو وہ باہر جائے گی، تو خود خیال رکھتے ہوئے آواز جو ہے وہ آہستہ رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے جو ہے وہ نعت خوانی کی جا رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو
گوشت مبارک، کان مبارک کی کیا بات ہے کہ آپ تو دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام امام علیہ سنت فرماتے ہیں. تو آپ علیہ السلام تو جو ہے وہ حاضر و ناظر ہیں، آپ تو ہر ایک کی خفیہ سے خفیہ آواز بھی جو ہے وہ سن لیتے ہیں. تو آپ ضرور جو ہے وہ سماعت کریں گے تو آہستہ آواز میں جو ہے وہ تلاوت، آہستہ آواز میں نعت خوانی کریں، اس بات کا خاص خیال رکھیں. ریکارڈنگ بھی نہ کی جائے اسلامی بہنوں کی نعتوں کی؟ اسلامی بہنوں کی ریکارڈنگ یعنی اس طور پر کہ اسلامی بہنیں جو ہے وہ نعتیں پڑھیں اور وہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے تو جب ان کا نعت پڑھنا، چونکہ نغمے کی آواز ہے نعت، تو اس کا غیر محرم تک پہنچنا جو ہے وہ حرام ہے. تو اس طرح براہ راست اس کا پہنچنا حرام ہے، ریکارڈڈ کی صورت میں بھی پہنچنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. ریکارڈ ہو گئی تو اب کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی تک پہنچ بھی سکتی ہے. ہاں، تو اس میں اس بات کا خیال ہو. اگر تو فقط واقعی محارم کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ان چیزوں کا خیال رکھ سکتا ہے کہ غیر محرم تک نہ پہنچے، لیکن جو غیر محرم تک پہنچانے کے لیے ریکارڈنگ کرواتی ہیں تو وہ تو واضح طور پر ناجائز ہے. اور اگر اس نے کروا بھی لی وہ تو اس کا گناہ ہے. مرد کے لیے پھر بھی جائز نہیں ہے کہ وہ خواتین کی جو ہے وہ نعتوں کی کیسٹ خرید لے کے جناب میں تو نعت سننے کے لیے جو ہے وہ سن رہا ہوں یا میں اچھی نیت کے ساتھ سن رہا ہوں. مرد کے لیے عورت کی نغمے والی آواز سننا جائز ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، بالکل پوشیدگی ہونی چاہیے. اور حضور یہ دیکھا گیا ہے، ابھی نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ گلیوں میں بھی اسلامی بہنوں کی محافل ہو رہی ہوتی ہیں. اب وہ بھلے وہ آواز والا مدنی پھول پر عمل کر لیا کہ اسپیکر نہیں لگایا، بہت ہلکا کہ آواز شامیانے کے اندر رہتی ہے، ایسا بہت مشکل ہے. لیکن نظر تو پڑتی ہے آج کل، جیسے گھر باب المدینہ کے اندر 2-2 3-3 منزل کے گھر ہیں، نیچے اگر روڈ پر شامیانہ لگا ہوا ہے تو بہت مشکل ہے. جی، خواتین کے لیے جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. دوسرا جز آپ نے جیسے کہا کہ بچیوں کو جو ہے وہ نعت خوانی کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی والد یا بھائی جو ہے وہ اپنی چھوٹی بہنوں کو یا جو ہے بچیوں کو مردوں کی محافل میں لے کر آ جاتے ہیں. دیکھیے بہت چھوٹی بچی ہے جس کے اوپر پردے کے احکام جو ہے وہ لازم نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ نعت پڑھتی ہے تو گناہگار تو نہیں ہوگی. لیکن اب جب بچیوں کی عادت بن جاتی ہے یا اس طرح جو اچھی بچیاں پڑھنے والی ہو جاتی ہیں، پھر ان کا آنے جانے کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اب اگر وہ ایسی حالت میں آ گئیں کہ ان پر پردے کے احکام جو ہے وہ لازم ہو رہے ہیں تو اب ان کو بھی پردے کا حکم اپنی آواز کو بھی کروانا ضروری ہے کہ ان کی آواز بھی غیر محرم مردوں تک نہیں پہنچے. تو شروع سے ہی اس بات کی عادت ڈالیں کہ بچیوں کو مردوں کی محافل میں لائیں ہی نہیں. بچیوں کی نعت خوانی کے اوپر حوصلہ افزائی کرنی ہے، نعتیں ان سے پڑھوانی ہیں، ان میں نعتوں کا جذبہ بیدار کرنا ہے، تو خواتین کی محفل میں ہی ان سے نعتیں پڑھوائی جائیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. محمد ارشاد اتاری ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو مسجد پر چراغاں کی جاتی ہے یہ مسجد کے میٹر میں لگا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. جی ایک اور کال سنائیے. میلاد کرا رہے ہیں تو ڈفلی والے ان سے میلاد کروا لیں، اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں. ڈفلی والوں سے میلاد، ضرور مسجد کا چراغاں مسجد کے میٹر میں اس کی لائن لگا دیں یا نہیں؟ اگر تو قانوناً دیکھیں اس کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح ہوگا کہ جہاں پر یہ اخراجات مسجد کے جو ہے وہ چندے سے جو ہے وہ ہونا معروف ہو، کہ وہاں چراغاں اور مسجد کا بل کا جو سارا انتظام ہے وہ جو ہے وہ معروف ہو کہ مسجد کے عمومی چندے سے ہوتا ہے. اگر یہ ہے کہ نہیں مسجد کا جو چندہ ہے وہ تو مسجد کے کاموں کے لیے اور چراغاں اور دیگر چیزوں کے لیے علیحدہ سے چندہ کیا جاتا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر کوئی علیحدہ سے جو ہے وہ ترکیب اس کی بنائے تاکہ آپ کو میٹر کے اندر اس بات کا یا بل میں اس بات کا اندازہ کرنا آسان ہو سکے کہ کون سا جو ہے وہ چراغاں کا ہے اور کون سا جو ہے وہ مسجد کا ہے. تو عمومی طور پر آج کل اس طرح کی جو بڑی چراغاں کا اہتمام ہوتا ہے اس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ لائٹ فراہم کرنے والے ادارے جو ہے وہ جگہ بھی دے دیتے ہیں کہ یہاں سے آپ لائن لے لیں اور اس کا ایک الگ سے پورا ایوریج بل بھی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، چندے کے حوالے سے غور کر لیجیے. ڈفلی والوں سے میلاد پڑھوانا، جی یہ کیسا؟ اور ایک میسج بھی آیا ہوا کہ میلاد کے اندر ڈھول تماشے باجے وغیرہ کا استعمال کرنا کیسا؟ لیکن جیسے ابتداء ہم نے بیان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد ہم منا رہے ہیں، آپ کا میلاد جو ہے وہ منائیں اور پھر اسی چیز کے ساتھ منائیں جس چیز کو توڑنے کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائیں. تو یہ ہرگز عقل مندی نہیں ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ان چیزوں کے ساتھ منانا چاہیے جس سے آپ علیہ السلام خوش ہوں. صحیح. آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ خوشی حاصل ہو اور وہ کام کریں جس سے آپ
علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا رب جو ہے وہ راضی ہو۔ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے جو ہے وہ حوالہ دیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے کی بچیوں نے جو ہے وہ طلع البدر علینا جو ہے وہ مشہور نعت جو ہے وہ دف کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی، تو لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نعت دف کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اولاً تو اس میں فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جو اس زمانے کا دف تھا وہ جھانج کے بغیر تھا، اس کے اندر جو ہے وہ موسیقی جو ہی نہیں تھی، بس فقط جو ہے وہ ایک ڈبہ ٹائپ کا تھا جو دھپ دھپ کی آواز جیسا تھا، بے ڈنگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں موسیقی کے جو آج کل جو اس میں موسیقی کے آلات جو سائیڈوں میں لگے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے عاری تھا، پاک تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ بجانے والی جو ہے وہ چھوٹی بچیاں تھیں، وہ جو ہے وہ مرد حضرات نہیں بجا رہے تھے، اور وہ چونکہ بچیوں کے بجانے کا انداز تھا تو جو ایک موسیقی کا جو ایک طرز ہے بجانے کا، جو اس کی لے ہے، جو اس کا ایک جو ہے وہ پورا سسٹم ہے، اس سے ہٹ کر تھا، وہ بچیوں کا بس ایسے ہی جو ہے وہ بجانا تھا، خوشی کا اظہار تھا، تو اس طور پر بجانا تھا۔ تو اگر اس طور پہ آج بھی کوئی بجاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن فی زمانہ جو ڈفلی کا یا دف کے سسٹم کا جو بھی استعمال ہے، اولاً تو اس میں جھانج ہوتا ہے، دوسرا بجانے والے جو ہے وہ مرد ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، عاقل و بالغ ہوتے ہیں، مکلف ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ موسیقی کے طرز پر، قواعد موسیقی پر بجایا جاتا ہے، تو یہ ناجائز ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دف کے ساتھ پڑھنا، یہ نعت کے ساتھ جو ہے وہ بے ادبی بھی ہے، کہ نعت کا ادب یہ ہے کہ نعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے مطابق جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پڑھا جائے، تو نعت کو ہرگز جو ہے وہ نہ خود پڑھیں، نہ ہی جو ہے وہ ایسے افراد کو بلائیں، بلکہ اگر کوئی دوسرا میسر نہیں ہے تو آپ خود جو ہے وہ نعت پڑھیں، لیکن نعت پڑھیں تو یہی کہ شریعت مطہرہ کے قواعد کے مطابق پڑھیں۔ نعت پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر کوئی جو ہے خدا نخواستہ ڈھول باجے جو ہے وہ بجا رہا ہے تو اس ڈھول باجے والے کو بھی روکا جائے گا، منع کیا جائے گا۔ جلوس میلاد ہے یا جو ہے وہ میلاد النبی کی کوئی بھی محفل ہے تو ان تمام محافل کو ایسی تمام چیزوں سے جو ہے وہ پاک کیا جائے جو کہ منکرات شرعیہ ہیں، جن سے شریعت جو ہے وہ منع کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہی ہمیں منانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور بالخصوص جب نعت پڑھیں تو اس کا جو کلام ہے وہ بھی محتاط شعراء کا ہونا چاہیے، علماء کرام کا ہو تو بہت اچھا، جو یعنی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، ایسا ہی کلام پڑھنا چاہیے۔ امام اہل سنت امام حسن رضا خان علیہ الرحمہ، جمیل الدین قادری علیہ الرحمہ، امیر اہل سنت، بہت سارے علماء الحمدللہ نعت شریف کا کلام ان کا موجود ہے، اسی کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ غلطی سے محفوظ رہیں گے۔ میسیجز بہت زیادہ مفتی صاحب آ رہے ہیں میلاد کے حوالے سے۔ کیا اسلامی بہنیں جب میلاد کرتی ہیں تو اس میں کسی عالمہ کا بیان ہوتا ہے یا کسی نعت خواں اسلامی بہن نعت جب پڑھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ سرکار سے محبت ہو تو ہاتھ اٹھا کر نعرے لگائیں، تو کیا یہ طرز اسلامی بہنوں میں درست ہے کہ نعرے لگوانا اور ہاتھ اٹھا کر اور بلند آواز سے یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں، ہاتھ اٹھا کر نعرے لگانے میں تو حرج نہیں ہے، یا اسلامی بہنیں بھی جو ہے وہ اگر جھنڈا لہرا کر جو ہے وہ نعرے لگاتی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن نعرہ چونکہ عموماً ہمارے ہاں جو نعرہ لگانا کہا جاتا ہے وہ آواز بلند یا جو ہے وہ تیز آواز سے جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے، تو جب پتہ ہے کہ جب جو ہے وہ دو بھی اگر تیز آواز سے بولیں تو آواز باہر جائے گی، تو ایک محفل میں جب 15-20 یا اس سے زائد خواتین اور وہ ساری جو ہے وہ نعرہ لگائیں گی تیز آواز سے تو غیر محرم مردوں تک آواز جائے گی، تو اس چیز سے منع کیا جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آواز خواتین کی جو ہے وہ خواتین تک ہی محدود رہے، غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، ایک میسیج آیا کہ میلاد کی تعریف کیا ہے؟ میلاد کا لفظ تو آ رہا ہے، ہو سکتا ہے واقعتاً کہیں کو سمجھ نہ آ رہا ہو، یا جو صحیح تعریف ہے یا مراد کیسے، وہ آپ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، میلاد تو مولد سے ہے، پیدا ہونے سے متعلق جو ہے وہ چیزوں کا ذکر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی اصل کیا ہے، یا اس میلاد میں ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا، اور بالخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت ولادت سے متعلق جو چیزیں جو ہے وہ آپ کی ظہور پذیر ہوئیں ان کا جو ہے وہ ذکر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعتیں بیان کرنے والے جو آپ کے واقعات اس وقت ہوئے اور اس وقت سے لے کے بعد تک جو ہے وہ ہوتے رہے،
ان کا بیان کرنا کہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت میں اضافہ ہو۔ ایک مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتا ہے، جب وہ یہ واقعات سنتا ہے تو وہ محبت اس کی اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو مقصود یہ ہے، اب ان کے ساتھ دیگر کچھ چیزیں جو ہے وہ لوازمات میں سے تو نہیں ہیں، ہاں وہ مناسبات میں سے کہی جا سکتی ہیں، ان کے اظہار کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اب جیسے سیرت طیبہ بیان کرنی ہے تو وہ سیرت طیبہ نثر میں بھی بیان کی جاتی ہے، جسے آپ بیان کہہ لیں۔ اچھا، وہ پھر نظم کی صورت میں بیان کی جاتی ہے، وہ نعت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے بیان کرنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایک فقط کتاب پڑھ کر سنا رہا ہے، کوئی ایک جو ہے وہ جوشیلے جذبے کے ساتھ پورا بیان کر رہا ہے، کوئی فقط جو ہے وہ سوال جواب کی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی سیرت سے متعلق یا ولادت سے متعلق وہ ہونے والے واقعات سے متعلق سوال پوچھے جا رہے ہیں، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ تو طریقے جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو خلاصہ کلام ہوتا ہے یا جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کی ولادت سے متعلق ہونے والے واقعات کا تذکرہ، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی محبت اور شوق جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے، اضافہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ جی، کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کال سنائیے۔ سری نگر حضرت بلعطار آباد سے عرض کر رہا ہوں، حضرت آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو عید میلاد النبی کے دن ہم موم بتیاں جلاتے ہیں اس کا کیا اجر ملے گا؟ جی، کیا اجر ملے گا؟ ایک اور کال سنائیے گا۔ قاضی عطا محمد استا محمد بلوچستان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن حضرت بلال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے اٹھیں گے؟ جی، ضرور موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، ویسے تو آج کل کم ہی ہوتا ہے لیکن دیکھا ہے ہم نے، بچپن میں تو دیکھا کہ موم بتیاں لگا دی جاتی تھیں پورے گھر میں، اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کئی جگہ لگاتے ہوں، ورنہ تو لائٹنگ ہوتی ہے۔ اور کیا حکم ہے اس کا؟ ثواب چراغاں کرنے کا دیکھیں انداز ہے، بعض جگہوں پر لائٹنگ کے ذریعے چراغاں، بعض جگہوں پر جو ہے وہ چراغوں کے ذریعے ہوتا ہے، بعض جگہوں پر جو ہے موم بتیوں کے ذریعے سے۔ تو چراغاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جشن ولادت کو منانے کے لیے انداز اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کے جو ہے وہ مطابق ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو موم بتیاں بھی جو ہے وہ جلا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ رات میں ہی جلائی جائے گی، کہ دن کے اندر جو ہے وہ جلانے کا فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے۔ اوسطا محمد بلوچستان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ درست ہے کہ قیامت کے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور سے اٹھیں گے؟ کیا یہ درست ہے؟ نہیں، ایسی کوئی روایت جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک تو شاید دمشق کے اندر ہے، تو آپ اپنی قبر انور سے ہی اٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قیامت کے دن جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنی روضہ مبارکہ سے باہر تشریف لائیں گے، اس حال میں کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الٹے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور پھر آپ جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جائیں گے جو کہ ملک شام کی سرزمین پر واقع ہوگا، اور آپ کے پیچھے جو ہے وہ اولاً اہل بقی جنت البقی کے جو ہے وہ مدفونین ہیں وہ ہوں گے، اور پھر جنت المالا کے جو ہے وہ مدفونین آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال سنائیے گا۔ سوال ہے، میری بہنوں نے زمین لینی ہے، ان کی رقم پوری نہیں ہو رہی اور وہ اپنے گھر میں رہتی ہیں، شادی شدہ ہیں، بہت غریب ہیں، کیا ہم ان کو زکوٰۃ کے طور پر کچھ پیسے دے دیں؟ وہ زمین لے سکتی ہیں، جائز ہے زکوٰۃ ان کو دینا یا نہیں؟ جی، ایک اور کال سنائیے گا۔ سونا اور چاندی کا نصاب دونوں، مطلب 4 تولے سونا ہے، 2 تولے چاندی ہے تو وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا تو 1 تولہ جو ہے سونے کا وہ بھی چاندی کے نصاب کو پہنچ سکتا ہے۔ سونے کی 1 تولے کی قیمت ہے تقریباً 52,000 روپے، اور چاندی کی جو ہے وہ 7.5 تولے وہ بنتی ہے 30-35 ہزار۔ یہ سمجھا دیں۔ جی ضرور، دوسرے سوال کا جواب پہلے عطا فرما دیں۔ دیکھیں، سونے کا اگر فقط سونا ہی کسی کے پاس ہے تو سونے کا نصاب دیکھا جائے گا جو کہ 7.5 تولہ سونا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ 1 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ قیمت کا ہوتا ہے، نہیں، وہ اس صورت میں دیکھا جاتا ہے جبکہ کسی کے پاس سونا نہ ہو، کوئی دوسری چیز ہو، مال کوئی دوسرا ہو، مال تجارت ہو یا کرنسی ہو، تو اب 52.5 تولہ چاندی کے نصاب سے اس کو ایکول کیا جائے گا یا کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس جو ہے وہ سونا ہے لیکن وہ 7.5 تولہ سے کم ہے، حتیٰ کہ 7 تولہ ہی کیوں نہ ہو، تو اب اگر اس کے پاس فقط 7 تولہ سونا ہے
یا 7.25 تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مال ہے ہی نہیں، نہ چاندی نہ مال تجارت نہ کرنسی، کچھ بھی نہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر ساتھ میں اس کے پاس کچھ بھی چاندی ہے یا کچھ بھی پیسہ ہے، کرنسی ہے یا مال تجارت ہے، تو ایسی صورت میں اب یہاں پر جو نصاب کی کیلکولیشن کی جائے گی وہ جو ہے وہ چاندی والے نصاب سے کی جائے گی، چونکہ چاندی والے نصاب کے مقابلے میں وہ زیادہ بنے گا، تو اس لیے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس کا پس منظر یوں ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر 2 نصاب بیان کی گئے، در حقیقت 2 ایسے مال ہیں جو کہ پیدائشی چیزیں مال ہیں، وہ ہیں سونا اور چاندی، کہ شروع زمانہ سے یہ دونوں چیزیں اپنی خلقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بطور مال جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اب یہ جب مال ہیں تو اب ابتدا میں تو ان کی قیمتیں جو ہے وہ برابر تھیں، لیکن پھر بعد میں اب ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ تفاوت آ گیا۔ جب ان دونوں کی قیمتوں میں تفاوت آیا تو اس میں علماء نے فرمایا کہ نصاب کے اعتبار سے دیگر چیزوں میں ان کا اپنا نصاب تو وہی رہے گا، لیکن ان کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، کرنسی ہے، مال تجارت ہے، اس کی ایکول کرنے کے لیے، اس کو کیلکولیشن کرنے کے لیے کون سا نصاب دیکھیں گے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا؟ تو فرمایا کہ جس میں جلدی نصاب بنے وہ دیکھا جائے گا تاکہ فقراء کا فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے کہ اگر 7.5 تولہ کے حساب، سونے کے حساب سے دیکھا جائے گا تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، لیکن 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے دیکیں گے تو بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جن پر زکوٰۃ لازم ہوگی، جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو فقراء کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اگر کل کو یوں ہوتا ہے کہ سونا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور چاندی بڑھ جاتی ہے تو پھر سونے کے اعتبار سے جو ہے وہ نصاب دیکھا جائے گا۔ تو جب تک تو یہ مال خود علیحدہ اپنے طور پر موجود ہیں تو ان کے اپنا نصاب پورا دیکھا جائے گا۔ ہاں جب پورا ان کا نصاب نہیں ہے اور ساتھ میں دوسرا مال موجود ہے تو اب جس صورت میں جلدی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہوگی، جس صورت میں جلدی نصاب بنے گا تو وہ کم جس مال کی قیمت ہے سونا یا چاندی میں سے اس کا نصاب دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بہنوں نے زمین خریدنی ہے، رقم پوری نہیں ہے، تو کیا اپنی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں اور سید اور ہاشمی نہیں ہیں تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے پیسہ جمع کیا ہوا ہے، کچھ پیسہ ہے زمین خریدنے کے لیے، ابھی خریدی نہیں ہے، تو اب اگر وہ پیسہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو آپ انہیں جو ہے وہ نہیں دے سکتے زکوٰۃ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اگر وہ مستحق ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ کہ یہ اسلامی بھائی دارالافتاء اہل سنت سے فون کر کے یا حاضر ہو کر رابطہ کر لیں، پورا مسئلہ بیان کریں، آپ سے جو سوالات کیے جائیں گے ان کے جوابات دیجیے گا انشاءاللہ، پھر مکمل طور پر آپ کی شرعی رہنمائی ہو جائے گی۔ دور میلاد شریف کا موقع ہو یا اس کے علاوہ نعت شریف ہم پڑھتے ہیں، نعتوں کے اندر جو ذکر مدینہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور مکہ پاک کا یا کعبہ شریف کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، تو کیا یہ غیر مناسب تو نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ دیکھیں نعت کہتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف و توصیف اور ثنا کو ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جس میں ہوتی ہے وہ حمد کہلاتی ہے۔ جب حمد ہوتی ہے تو کئی ایسی حمدیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کا ذکر ہے، مکے کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت ہے، تعریف و توصیف ہے، تو مدینۃ النبی جو ہے وہ مشہور ہے کہ اس مقام کا نام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آپ کی نسبت سے ہی جو ہے وہ مدینہ پڑ گیا، تو اس لیے اس کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس چیز کا جو مقام اور محل ہے اس اعتبار سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو نعت کے اندر جو ہے وہ مدینے کا اس لیے ذکر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ جو ہے وہ اب موجودہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ روضہ مبارکہ کے اعتبار سے کہ وہ بھی جو ہے وہ مدینہ میں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا عرصہ ہجرت کے بعد جو ہے آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا، تو یوں موقع اور محل کی مناسبت سے مدینہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ کعبہ شریف کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے یا مکے کا ذکر نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ غیر مناسب ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ جن چیزوں کے اندر کعبۃ اللہ شریف کا ذکر ہے، جن حمد کے اندر، ان میں عرفات اور مزدلفہ کا ذکر نہیں ہے، تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب عرفات اور مزدلفہ کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عرفات اور مزدلفہ کا اپنا جو ہے وہ مقام اور اپنی فضیلت ہے، لیکن کوئی ایک مقام ہوتا ہے، کوئی ایک موقع اور محل ہوتا ہے جس نسبت سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی مکے اور مدینے کے اندر فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں
تو مدینہ جو ہے وہ مکے سے جو ہے وہ افضل ہے. یہاں تک فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں وہ زمین کا حصہ ہے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک جو ہے وہ مس ہے، وہ کعبۃ اللہ شریف سے بھی جو ہے وہ افضل ہے. تو اس اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو مدینہ کو فضیلت حاصل. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی نیا گھر اپنا بناتا ہے، اس میں منتقل ہوتا ہے، تو کیا دعا کرانا لازمی ہے کہ اس سے جانے سے پہلے وہاں دعا کا اہتمام ہو، محفل ہو، یا ویسے بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ویسے بھی جا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور کو بلا کر دعا نہیں کروانا چاہتے تو خود جو ہے وہ دعا کر لیں کہ اللہ تبارک کرنا ضروری نہیں ہے. اہتمام ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں خیر و برکت دے. عموماً یوں فاتحہ خوانی یا قرآن خوانی کروائی جاتی ہے کہ گھر چونکہ خالی ہوتا ہے یا کچھ عرصہ بند رہتا ہے تو یوں ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اثرات وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو یا جنات وغیرہ کا جو ہے بسیرا نہ ہو، تو ان چیزوں سے حفاظت کے لیے جو ہے وہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو وہ کسی اور کو بھی بلا کے کرنا ضروری نہیں ہے، آپ خود بھی قرآن خوانی کر سکتے ہیں. قرآن مکمل نہیں کر سکتے، یاسین شریف کا ختم کرا لیں، وہ نہیں کر سکتے، ویسے ہی گھر والے بیٹھ کر کچھ دیر جو ہے وہ کلمہ شریف کا جو ہے وہ ورد کر لیں، درود شریف پڑھ لیں. تو کوئی بھی طریقہ ایسا اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی کچھ بھی طریقہ اختیار نہیں کرتا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. الحمدللہ مدنی مذاکروں کی بہاریں ہیں. جب سے ماہ میلاد شروع ہوا الحمدللہ روزانہ ہی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آج ہفتے کا دن بھی ہے. ہفتے کو تو عام دنوں میں بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے 13 ربیع الاول تک انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا. جو 13ویں کی رات ہوگی اس دن بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. آپ سے مدنی التجا ہے کہ مدنی مذاکرے کو دیکھنے کی، اس میں شرکت کرنے کی نیت فرمائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک مرتبہ پھر ترغیب دلاتا ہوں کہ امیر اہل سنت کا نیا رسالہ مسواک شریف کے فضائل الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. اگر وہاں سے حاصل نہ کر سکیں تو ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ موجود ہے. اس رسالے کو حاصل کیجئے، خود بھی پڑھیے اور دوسروں تک پہنچانے کی، پڑھوانے کی نیت کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.